بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 21 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ 5 کروڑ تو کچھ نہیں، اللہ 50 ارب دے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے ہر کام میں اتنی رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق کے مسائل ہیں، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں۔ ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آج ان تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا پاورفل اور شرطیہ وظیفہ ہے کہ آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے، رزق اور دولت کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان رہتا ہے یا رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، سفر میں ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں یا گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت بھی مت چھوڑنا۔ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ ارجنٹ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کو اللہ کریم اس سے کئی گنا زیادہ عطا کریں گے۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے گا۔ آپ جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں، اور اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر، یا کام پر بھی موجود ہیں تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ نے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا۔ سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 21 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اچھی طرح گن کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ جل شانہ کے مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا عزیزو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا عزیزو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ جل شانہ کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، پھر اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ آپ نے یا عزیزو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار
یا عزیزو پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور جیسے ہی آپ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 7 مرتبہ یا عزیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں یا عزیزوں کو پھر سے 7 مرتبہ گن کر پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 7 بار یا عزیزو کا ذکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 7 بار یا عزیزو کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ وہی درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ سال سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ کریم ہم سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ
اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔